آج کی گفتگو کے اندر فقط 2 اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام ٹھیک نہیں، ان کے نام کا معنی ٹھیک نہیں۔ نام ہے معاویہ، معاویہ کا معنی اعتراض کرنے والا یہ کرتا ہے آواز کرنے والی سگ مادہ۔ معاویہ کا یہ معنی معترض بیان کرتا ہے۔ اب اعتراض بن گیا نام ٹھیک نہیں، نام کا معنی ٹھیک نہیں۔ آئیے اس کا پہلا جواب ذہن نشین کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض لغت سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ معترض اعتراض کرنے والا لغت کو جانتا نہیں ہے، اعتراض کر بیٹھا ہے اپنی کم علمی کی بنا پر۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے اہل لغت نے لغت کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب معاویہ الف لام کے ساتھ آتا ہے تو اس کا یہی معنی ہے جو معترض کرتا ہے، لیکن جب الف لام کے بغیر آتا ہے جیسا کہ لوگوں میں مستعمل ہے، جیسا کہ لوگ نام رکھتے ہیں الف لام کے بغیر رکھتے ہیں، اس وقت یہ معنی نہیں ہوتا، اس وقت معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو پکارنا، اس وقت معنی ہوتا ہے آواز دینے والا۔ علامہ وحید الزمان کیرانوی قاسمی رحمہ اللہ اپنی قاموس الوحید کے اندر لکھتے ہیں آواہم ای سایحہم، یعنی آواہم جب الف لام کے بغیر ہو اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو پکارنا، اور معاویہ کا نام الف لام کے بغیر ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ معاویہ آواز دینے والا، ایک دوسرے کو پکارنے والا، یہ معنی ہے، نہ کہ وہ جو معترض نے معنی کیا ہے آواز کرنے والی سگ مادہ۔ تو یہ لغت سے ناواقفیت کی بنا پر اعتراض تھا۔ ہم نے لغت کی بات آپ حضرات کی توجہ کی نظر کر دی، اعتراض ختم ہو گیا۔ دوسرا جواب اس کا سماعت فرمائیے۔ جب کوئی نام کسی شخص کا رکھ دیا جاتا ہے اس وقت لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ عرب کے اندر اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، بہت فضیلت والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم کے اندر فضیلت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک وفد آیا، اس کے اندر ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا اس جماعت کے اندر اہل قرن میں سے کوئی ہے؟ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سامنے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا یمن میں سے ہوگا جس کا نام اویس ہوگا، وہ اپنی والدہ کی وجہ سے حضور کی خدمت میں نہیں آ سکے گا، تابعی بنے گا، صحابی نہیں بن سکے گا، اس کی والدہ کو برس کی بیماری ہوگی، وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی والدہ کی بیماری کو دور کر دے گا، مگر فقط 1 دینار یا 1 درہم کی جگہ ایسی رہ جائے گی جہاں پر برس کی نشانات موجود ہوں گے، ورنہ باقی سارے جسم سے برس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من لقیہ منکم، جو تم میں سے اس اویس قرنی سے ملے فلیستغفر لکم، اسے چاہیے کہ وہ اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ فضیلت بھی موجود ہے، لیکن اگر اویس کو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اویس یہ اوسن کی تصغیر ہے، اور اوسن کسے کہتے ہیں؟ یہ بھیڑیے کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب بظاہر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے بھیڑیے کا نام ہے،
لیکن جب اویس نام کسی کا رکھ دیا جاتا ہے، لغوی معنی کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، مشہور تابع بھی اس نام کا موجود ہے، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر معاویہ کا نام رکھ دیا گیا ہے، پھر اس کا معنی وہی جو اعتراض کرنے والا کرتا ہے وہی معنی بھی کر لیا جائے۔ جب کسی کا نام ہے تو اس لغوی معنی کی طرف توجہ نہیں جانی چاہیے، نہیں اعتراض کرنا چاہیے۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ ایک عورت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اس کا نام عاصیہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا نام عاصیہ ہے، عاصیہ کا معنی نافرمان عورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت جمیلہ، تیرا نام عاصیہ نہیں، تیرا نام جمیلہ ہے، اخلاق و کردار والی عورت۔ اسی طرح ایک شخص تھا، اس کا نام ازرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا اسرم کا معنی بہت زیادہ کاٹنے والا، یہ معنی درست نہیں ہے، تم اپنا نام زرع رکھ لو، بہت زیادہ کھیتی باڑی کرنے والا۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے پیدا ہوئے، پہلے کا نام بھی حرب رکھا، حضور نے فرمایا حرب نام ٹھیک نہیں، نام حسن رکھو۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نام حرب رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرب نام ٹھیک نہیں ہے، حسین نام رکھو۔ حضور کی عادت یہ تھی جو نام غلط ہوں، جن کے معانی ٹھیک نہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل فرما دیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا معنی اگر ٹھیک نہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیل فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تبدیل نہیں فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نام بھی ٹھیک ہے، نام کا معنی بھی ٹھیک ہے۔